سن 1520 کے ستمبر میں جب سلطان سلیمان کو سلطنت عثمانیہ کے 10ویں حکمران کی حیثیت سے تخت ملا، اس وسیع و عریض سلطنت پر تقریباً 50 سال حکمرانی کرنے والے سلطان سلیمان کو یورپ میں اپنی جاہ و حشم کی وجہ سے سلیمان محتشم اور ترکی میں قانون میں اہم تبدیلیوں کی وجہ سے سلیمانی قانون کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، لیکن سلطان سلیمان کے دور میں بظاہر ایک دورس اثرات والی پیش رفت ان کے حرم اور زندگی میں ایک کنیز کی آمد تھی، جسے حرم میں خرم سلطان کا نام دیا گیا، جسے آج خرم سلطان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان سلیمان کے حرم میں اس سے پہلے بھی کنیزیں تھیں اور ان کے پہلے سے بھی بچے تھے، لیکن ان کے اور خرم سلطان کے تعلق کی اس سے پہلے مثال نہیں ہے۔ ایک مورخ کے نزدیک سلطنت عثمانیہ کے اس دور کو سلیمان اور رکسیلا کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ خرم سلطان کی سلطان سلیمان کی زندگی میں آمد کے بعد اس سلطنت کی تاریخ میں، جس میں ملکہ کا کوئی باقاعدہ عہدہ نہیں تھا، اس دور کا آغاز ہوتا ہے جسے مورخ عورتوں کی سلطنت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مورخ لیسلی پیرس سلطنت عثمانیہ میں شاہی حرم اور عورتوں کے کردار کے بارے میں اپنی کتاب ایمپیریل حرم میں لکھتی ہیں کہ عثمان پہلا سلطان اور اس کے بیٹے اورحان کی نسلوں کے بعد بظاہر سلاطین کے سب بچے کنیز ماؤں سے پیدا ہوئے تھے، لیکن سن 1520 میں خرم سلطان کے دور کے آغاز سے لے کر 17ویں صدی کے وسط میں قسم سلطان کی موت تک سلطنت عثمانیہ کئی اعتبار سے ان خواتین کے زیر اثر رہی، جن کی طاقت کی بنیاد پر اس بات پر تھی کہ اپنے دور میں سلطان کی پسندیدہ کنیزیں تھیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ حرم سیاست کا مرکز بن گیا تھا۔ کنیزوں کے اثر رسوخ کے اس دور کے 4 اہم کردار ہیں: خرم سلطان، ان کی بہو نور بانو سلطان اور پھر ان کی بہو صفیہ سلطان، اور آخر میں صفیہ سلطان کے پوتے سلطان احمد اول کی پسندیدہ کنیز قسم سلطان۔ عثمانوی تاریخ میں عورتوں کی سلطنت کا یہ زمانہ یورپ میں بھی طاقتور ملکاؤں کا زمانہ تھا، جن میں انگلینڈ کی الزبتھ اول اور فرانس کی کیتھرین دا میڈیچی شامل ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یورپ کے مختلف علاقوں سے اغوا ہو کر اور بازار میں بک کر عثمانوی حرم میں پہنچنے والی ان کنیزوں کی دنیا کے دوسرے شاہی خاندانوں سے برابری کی سطح پر اور پورے شاہی ادب و آداب کے ساتھ خط و کتابت بھی تھی۔ انگلینڈ کی ملکہ الزبتھ اول نے صفیہ سلطان کو سن 1593 میں تحفے میں اپنا پورٹریٹ بھی بھیجا تھا۔ مورخ لیسلی پیرس کی خرم سلطان کی زندگی پر سن 2020 میں شائع ہونے والی کتاب ایمپریس آف دی ایسٹ، مشرق کی ملکہ کا موضوع بھی یہی تھا کہ ایک غلام لڑکی کیسے سلطنت عثمانیہ کی ملکہ بن جاتی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ عثمانیوں میں ملکہ کا باقاعدہ عہدہ نہ ہونے کے باوجود رکسیلا خرم سلطان نے یہ کردار ادا کیا۔ انہوں نے 16ویں صدی میں یورپ کی نامور ملکاؤں کی بھرپور انداز میں برابری کی۔ خرم سلطان کہاں سے آئی تھی؟ پیرس نے ایمپریس آف دی ایسٹ میں لکھا کہ ہمیں رکسیلا کے اصل نام، جائے پیدائش، تاریخ پیدائش اور والدین کے بارے میں معلومات نہیں، تاہم وہ لکھتی ہیں کہ ان کی اس زمانے بہت زیادہ اہمیت کے پیش نظر کچھ باتوں پر یقین کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ان کا تعلق یوکرین کے علاقے روتھینیا سے تھا، جو اس وقت پولینڈ کا حصہ تھا۔ روکسیلانا کا مطلب بھی رتھونیا کی لڑکی ہے اور یورپ والے انہیں اس نام سے بھی پکارتے تھے۔ پیرس کے مطابق ایک بات مکمل یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ ان کی پیدائش مسیحی خاندان میں ہوئی تھی۔ کچھ عثمانی روایات کے مطابق روکسیلانا ایک پادری کی بیٹی تھی۔ ترکی میں عثمانی تاریخ اور قانون کے مطابق پروفیسر اکرام بورا اکنجے نے خرم سلطان کے بارے میں اپنی ایک مضمون میں لکھا ہے کہ ان کا اصل نام الیگزینڈر لیسوسکا تھا اور اسے 12 سال کی عمر میں کریمیا کے تاتاریوں نے اغوا کر کے استنبول بھیج دیا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ شاہی حرم میں باقی کنیزوں کی طرح خرم سلطان کی بھی کئی سال تک شاہی آداب، عثمانی علوم اور اسلام کے بارے میں تربیت ہوئی اور پھر انہیں اس کی خوش مزاج طبیعت اور مسکراتے چہرے کی وجہ سے خرم نام دیا گیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ روکسیلانا سن 1520 میں ستمبر میں سلطان سلیمان کی تخت پوشی کے کچھ ہی مہینوں بعد ان کے حرم کا حصہ بن گئی تھی۔ اس وقت سلطان کی عمر 26 برس اور روکسیلانا تقریباً 17 برس کی تھی۔ سن 1521 میں ان کا بیٹا پیدا ہوا۔ ان کے سلیمان سے ایک بیٹی اور 4 بیٹے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بظاہر اس معمول کی بات نے اس وقت سلطان عثمانیہ کو تشویش میں ڈال دیا تھا۔ پہلے بیٹے کی پیدائش تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن اس کے بعد اسی کنیز کے ساتھ تعلق جاری رکھنا مورخین کے مطابق سلطنت کی نسلوں پرانی روایات کے خلاف تھی۔ سلطنت عثمانیہ اس وقت تک 2 صدیاں اور 9 سلطان دیکھ چکی تھی۔ اس وقت ان ضوابط کے تحت ایک کنیز سلطان کے بیٹے کی ماں بننے کے بعد اس سے جسمانی تعلق نہیں رکھ سکتی تھی۔ مورخین بتاتے ہیں کہ ایک کنیز ایک بیٹا کی پالیسی کی بنیاد پر تھی کہ ماں ایک شہزادے کو پوری توجہ دے سکے
اور کبھی اسے 2 یا اس سے زیادہ بیٹوں میں ایک کا انتخاب کرنے کی نوبت نہ آئے۔ پیرس لکھتی ہیں کہ سلطان اور حرم کی خواتین کے درمیان وارث پیدا کرنے کی پیچیدہ سیاست سے کنٹرول ہوتی تھی۔ اگر کسی کا خیال تھا کہ خرم کا سلطان کے ایک سے زیادہ بیٹوں کی ماں بننا غلط تھا تو سن 1536 میں سلطان سلیمان نے اپنی پسندیدہ کنیز خرم سلطان سے شادی کر کے نہ صرف اپنی عوام بلکہ استنبول میں تعینات اہم سفارتکاروں کو ایک بار پھر حیران کر دیا۔ اس کے بعد جب خرم کے بیٹے روایت کے مطابق صوبوں میں فرائض انجام دینے گئے تو ان کے ساتھ جانے کی بجائے وہ سلطان کے ساتھ استنبول میں رہیں۔ یہ ایک اور روایت کی خلاف ورزی تھی۔ خرم سلطان اب مکمل طور پر حرم کی سیاست میں گھر چکی تھی۔ خرم سلطان سے پہلے سلطان سلیمان کا ایک اور کنیز ماہیدورن سے بھی بیٹا تھا جن کا نام مصطفیٰ تھا۔ یہ بیٹا سلطان کی تخت نشینی سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ عوام اور عسکری حلقوں میں بہت مقبول تھا اور سب کا خیال تھا کہ اگلا سلطان یہی بنے گا۔ سلطنت عثمانیہ میں اس وقت تو جو روایت چلی آ رہی تھی اس کے مطابق ہر سلطان کی موت کے بعد شہزادوں میں تخت کے لیے کشمکش ہوتی تھی۔ پیرس لکھتی ہیں کہ خرم سلطان اپنے پیدائشی خاندان تو کھو چکی تھی، اب شاید دوسرا خاندان کھونے کا خدشہ اس کے ذہن میں رہتا ہوگا کہ اگر مصطفیٰ سلطان بن گیا تو اس کے بچوں کا کیا ہوگا۔ مورخین کے مطابق اس وقت سلطنت کے وزیر اعظم ابراہیم پاشا کی ہمدردیاں بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھیں۔ اب حالات کچھ اس طرح آگے بڑھے کہ مصطفیٰ اور ابراہیم دونوں کو سلطان نے عہدوں کی حدود پار کرنے اور بغاوت کی منصوبہ بندی کے الزام میں مروا دیا۔ اس کے بعد اب یہ طے ہو گیا کہ سلطان سلیمان کے بعد خرم سلطان کا ہی کوئی بیٹا تخت پر بیٹھے گا۔ خرم سلطان کا اپنے خاوند سے 8 سال پہلے سن 1558 میں انتقال ہو گیا اور وہ شہزادے سلیم کو تخت پر بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھ سکی۔ یاد رہے کہ خرم سلطان اور سلطان سلیمان کے بیٹے بازید کو بھی بغاوت کے الزام میں مروا دیا گیا تھا۔ خرم سلطان اپنی زندگی میں ہی متنازع ہو گئی تھی اور کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کی عثمانی تاریخ میں مقام کے بارے میں بحث ختم نہیں ہوئی۔ ان پر اسی دور میں سلطان پر جادو کرنے کی باتیں کی جاتی تھی۔ پیرس لکھتی ہیں کہ خرم سلطان کی بڑی کامیابیوں میں سلطنت بھر میں پھیلے ہوئے فلاحی کام تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ انہوں نے مسجدیں، ہسپتال، یتیم خانے، لنگر قائم کرنے اور پینے کے پانی کی سہولیات میں بہت دلچسپی لی اور خیراتی ادارے بھی قائم کیے، اور کہ خرم سلطان غلاموں کو آزاد کروانے میں بہت دلچسپی لیتی تھی، جس کی وجہ شاید ان کا اپنا ماضی کا تجربہ تھا جسے وہ نہیں بھلا سکی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ ان کے فلاحی کاموں ان کے بعد بھی نچلی سطح تک ہزاروں خواتین کو فائدہ پہنچا۔ خرم سلطان سفارتی محاذ پر بھی بہت متحرک تھیں۔ پیرس نے عثمانی سلطنت میں حرم کی زندگی کے بارے میں اپنی کتاب امپیریل حرم میں لکھا ہے کہ 16ویں اور 17ویں صدیوں میں عثمانوی سلطنت کے سفارتی محاذ پر خاص طور پر 4 خواتین نمایاں تھیں: خرم، نور بانو، صفیہ اور کوثر، اور ان کے ذریعے قائم کیے گئے سفارتی روابط نے سلطنت کی بہت مدد کی۔ خرم سلطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ جب انہوں نے اپنی رہائش گاہ پرانے محل سے نئے شاہی محل میں منتقل کی تو حرم کو سیاست کے مرکز کے قریب لے آئیں۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو میری تحریر اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔